لیکن مد مقابل نہ صرف ہلا بلکہ اس نے دیوار سے پاؤں ٹکا کر پیچھے کی طرف اتنا زور مارا کہ مجھ سمیت الٹ کر ایک ہورڈنگ پر جا گرا۔ تازہ پینٹ کیا ہوا ہورڈنگ ہمارے ساتھ ہی زمین بوس ہو گیا اور زبردست آواز پیدا ہوئی۔ پشت پر چوٹ لگنے کے باوجود میں نے مد مقابل کو چھوڑا نہیں اور اس کے بالائی جسم کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ شور و غل سن کر چوک کی طرف سے بہت سے لوگ بھاگے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ایس پی برکت ریوالور سوتے پریشان کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں نے جب دیکھا کہ مد مقابل کی مزاحمت کم ہونے کے بجائے شدید ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ اس کی گردن پر ڈالا اور آنن فانن اس کا سر 2-3 بار پختہ سڑک سے ٹکرا دیا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور اس کی ساری تنفن ختم ہو گئی۔ ایس پی برکت نے آگے بڑھ کر تلاشی لی۔ اس کی جیکٹ سے بھرے ہوئے پسٹل کے علاوہ 2 درجن گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ ایک پاسپورٹ اس کے علاوہ تھا۔ وہ شخص ہورڈنگ کے رنگوں میں بری طرح لتھڑا گیا تھا اور یوں لگتا تھا کہ ابھی کہیں سے ہولی کھیل کر آیا ہے۔ میرے اپنے کپڑے بھی جگہ جگہ سے رنگین ہو گئے تھے۔ سر کے بالوں پر وہ تمام سرخی لگ گئی تھی جو تھوڑی دیر پہلے بابرا شریف کے ہونٹوں پر نظر آ رہی تھی۔ ہجوم دیکھ کر ٹریفک پولیس کے 2 ہیڈ کانسٹیبل بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ہم نے ان کی مدد سے ٹیکنیکلر گنڈے کو ایک ٹیکسی میں بٹھایا اور تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھانہ اندرون شہر واقع تھا۔ ملزم کو حوالات میں پہنچایا گیا۔ میرا حلیہ بہت خراب ہو گیا تھا اور میں کپڑے بدلنے کے لیے واپس گلبرگ جانا چاہتا تھا۔ تاہم ایس پی برکت نے میرے لیے تھانے سے ہی ایک لباس فراہم کر دیا۔ اس نے میرے ساتھ ایک کانسٹیبل بھیجا تاکہ میں قریبی حمام میں جا کر نہا دھو لوں۔ حمام میں مجھے بمشکل 10-15 منٹ لگے ہوں گے۔ ہم واپس تھانے آئے تو ایس پی برکت ملزم کو لے کر ہیڈ کوارٹر جا چکا تھا اور میرے لیے پیغام چھوڑ گیا تھا کہ ساحل صاحب کی ہدایت پر وہ ملزم کو ہیڈ کوارٹر لے کر جا رہا ہے، میں بھی وہیں پہنچ جاؤں۔ تھانے میں گاڑی موجود نہیں تھی۔ چند منٹ بعد گاڑی آئی تو میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ملزم کی جیب سے پاسپورٹ بھی برآمد ہوا تھا۔ پاسپورٹ پر امارات کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ شخص 15 روزہ ویزے پر امارات جا چکا تھا۔ میرے لیے یہ کلو بہت اہم تھا، لیکن میں ابھی ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ وائرلیس پر ایک بری خبر آ گئی۔ معلوم ہوا کہ اسمبلی ہال کے قریب ایس پی برکت کی جیپ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ اس فائرنگ میں 2 کانسٹیبل شدید زخمی ہو گئے اور گرفتار شدہ ملزم موقع پر ہی مارا گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ میں اور ساحی صاحب آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ دونوں خاموش اور اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ آخر ساحی صاحب بولے، میں نے ٹھیک کہا تھا نا کہ شفتہ سے تمہارا ملنا خطرے سے خالی نہیں؟ میرے ذہن میں تو ایک بات اور بھی آ رہی ہے ساحی صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیخ عاصم نے مجھے رہا ہی اس لیے کیا ہو کہ شفتہ کا کھوج لگ سکے؟ وہ جانتا ہے کہ پاکستان پہنچ کر میں اس سے ملنے کی کوشش کروں گا اور میرے ذریعے وہ لوگ اس تک پہنچ جائیں گے۔ ساحی صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ شیخ عاصم اس بے پناہ محبت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا جو تم اپنی بہن کے لیے رکھتے ہو۔ وہ ہر صورت اور ہر قیمت پر شفتہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ شفتہ اس کے بڑے بھائی کی ضد تھی اور اب اس کی ضد ہے۔ وہ یہ ضد پوری کرنے کے لیے ہر انتہا تک جانے کو تیار نظر آتا ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ شفتہ کی محبت میں ڈوب کر میں واقعی ایک غلط قدم اٹھانے جا رہا تھا۔ ساحی صاحب نے مجھے روک لیا تھا۔ مجھے ان کے تدبر اور فراست کی داد دینی پڑی۔ ساحی صاحب نے پوچھا، غزالہ کی بیماری کی اطلاع جلی صاحب کو دے دی؟ ہاں دے دی، میں کل شام ان کے گھر گیا تھا، بس یہی کہا کہ اس کی طبیعت کچھ خراب ہے اور وہ آپ دونوں کو یاد کر رہی ہے۔ ان کے پاسپورٹ میں نے آپ کے اسسٹنٹ کو دے دیے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ آج دوپہر تک ویزے لگوا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم آج رات یا کل صبح روانہ ہو جاؤ گے؟ میری کوشش تو ہوگی کہ آج رات ہی کی کوئی فلائٹ مل جائے۔ غزالہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ساحی صاحب بولے، اگر مشتبہ کنور کو معلوم ہو گیا کہ تم پاکستان آئے تھے اور 2 دن میرے پاس رہنے کے بعد اس سے ملے بغیر واپس چلے گئے ہو تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ایک بار اسے چہرہ دکھائی دو۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ کو اس بات کی ضمانت دینا ہوگی کہ وہ لوگ مجھے سری لنکا واپس جانے سے روکیں گے نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہاری مجبوریاں سمجھ رہا ہوں اور تمہارے پاس یہاں نہ رکنے کی معقول وجوہات بھی ہیں۔ غزالہ بیمار ہے اور تم بھی آزاد ہونے کے باوجود آزاد نہیں ہو۔ جس الیکٹرانک ڈیوائس کا تم نے ذکر کیا ہے وہ ایک ایسی زنجیر ہے جسے عاصم ہلا کر کسی بھی وقت تمہیں اپنے پاس بلا سکتا ہے۔
تو پھر ٹھیک ہے، آپ مشتبہ کور کو مطلع کر دیں. ان لوگوں کو تو بس اشارے کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھاگے ہوئے فوراً یہاں آ جائیں گے. مسٹر جی کلارک ایک ارب پتی صنعت کار ہیں اور بے حد روشن خیال بھی، لیکن سائیں علی نے نہ جانے ان پر کیا جادو چلایا ہے کہ وہ کسی ان پڑھ دیہاتی کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. وہ سائیں علی کی اس بات پر پختہ ایمان لے آئے ہیں کہ دفینے کا عقدہ جب بھی حل ہوگا تمہارے ہی ہاتھوں ہوگا. یہ سائیں علی واقعی ناقابل فہم چیز ہے. اس کے عقیدت مند اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں. پھر ایک بات اور بھی ہے، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ سری لنکا میں بھی اس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. میرا خیال ہے وہ اب بھی وہیں ہیں. ساحل صاحب بولے، میں نے اپنے طور پر سائیں علی کے بارے میں کچھ چھان بین کی ہے. یہ بات درست ثابت ہوئی ہے کہ سائیں علی جھنگ کے آس پاس کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے. اس کے چہرے پر زخم کا بدنما داغ کسی سنگین حادثے کی یادگار ہے. اس حادثے کے سبب وہ ذہنی توازن اور یادداشت سے محروم ہوا ہے. یہ بات عین ممکن ہے کہ سائیں علی دفینے اور اس کے مقام کے بارے میں پہلے سے جانتا ہو، لیکن یادداشت بگڑ جانے کے باعث وہاں نہ پہنچ سکا ہو. کچھ دیر اس بارے میں بات کرنے کے بعد ساحل صاحب ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئے. میں نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا. باتھ روم میں مجھے بمشکل 15-20 منٹ لگے ہوں گے. جب تک میں باہر نکلا مشتبہ کور کی لمبی سیاہ گاڑی کوٹھی کے پورچ پہ پہنچ چکی تھی. ٹریفک پولیس کے 2 سارجنٹ سفید موٹر سائیکلوں پر گاڑی کے ساتھ تھے. گاڑی کے عقب میں ایک پولیس جیپ کا ہوٹر بھی سنائی دے رہا تھا. میں مشتبہ کی پھرتیوں پر حیران رہ گیا. یہ وہ شخص تھا جس سے وقت لینے کے لیے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کو بھی مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا. وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ پرائم منسٹر، صدر اور وزیر اعلیٰ کے سوا خود کسی سے ملنے جائے، لیکن ساحل صاحب کی ایک کال پر وہ یوں چلا آیا تھا جیسے سدھایا ہوا گھوڑا سوار کی سیٹی پر سرپٹ بھاگا چلا آتا ہے. یہ دیکھ کر میری حیرت میں اضافہ ہوا کہ مسٹر جی کلارک بھی اس کے ہمراہ تھے. آقا قادر زمان، جس کی دہشت سے ایک خلقت کانپتی تھی، ان دونوں کے عقب میں تھا اور اپنے بونوں ہی کی طرح ایک چھوٹا سا بونا نظر آ رہا تھا. سچ ہے کہ آدمی کا قد کاٹ اس کے ناپ سے نہیں، اس کی حیثیت سے ہوتا ہے. قادر زمان اس وقت بڑے آدمیوں کے درمیان تھا، اس لیے چھوٹا نظر آ رہا تھا. مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کور میرے ساتھ بے حد گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے. وہ آگے بڑھ گئے تو قادر زمان نے بھی ہاتھ ملایا اور آہستگی سے بولا، کہا سنا معاف کرنا جان جی. ہمارے نومولود بھتیجے کا کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں اس کی زندگی کے لیے تمہارا اور ڈاکٹر غزالہ دونوں کا شکر گزار ہوں. اگر ڈاکٹر غزالہ نہ ہوتی تو شاید وہ اس دنیا میں ہی نہیں آ سکتا، اور اگر تم زندگی کا وسیلہ بن کر اسے ڈوبنے سے نہ بچاتے تو میری اور ترنم کی گود خالی ہوتی. میں کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن مشتبہ نے آواز دے کر پاس بلا لیا. ساحل صاحب ٹیلی فون پر انہیں کافی کچھ بتا چکے تھے. پھر بھی بہت کچھ ایسا تھا جو انہیں معلوم نہیں تھا اور وہ جاننا چاہتے تھے. خاص طور سے وہ اس بات پر حیران تھے کہ شیخ عاصم اور شنکر شکرا ہمیں حیدرآباد سے پکڑنے کے بعد سری لنکا کیوں لے گئے. وہ پچھلے 2.5 ماہ کے دوران میں پورے انڈیا اور پاکستان میں ہمیں ڈھونڈتے پھرے تھے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم سری لنکا میں ہوں گے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن سائیں علی سے کوئی بات نہیں چھپی تھی. وہ اپنی چیلی کے ہمراہ ہمارے پیچھے ہی پیچھے سری لنکا جا پہنچا تھا. مسٹر جی کلارک نے انگلش میں کہا، وہ ایک ماورا آدمی ہے، ایک روحانی شخصیت. اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہے، اور جو بھی توقع کی جائے وہ تھوڑی ہے. میں نے مشرق کی پراسراریت کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا. سائیں علی کو دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ جو کچھ سنا وہ درست تھا. میں نے مختصر الفاظ میں اپنی رودات بیان کی اور بتایا کہ سری لنکا میں کیا حالات پیش آئے اور شیخ عاصم کے جذبہ انتقام نے وہاں میرے لیے کتنی بھیانک شکل اختیار کر رکھی تھی. اس گفتگو میں الیکٹرانک ڈیوائس کا ذکر بھی آیا اور اس جدوجہد کا ذکر بھی جو میں نے شیخ عاصم کی خاطر ایک او کے خلاف کی تھی. گفتگو کے دوران میں ہی مسٹر جی کلارک نے حاضرین سے اجازت لی اور مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے گئے. ان کی باروب شخصیت ارد گرد کی ہر شے کو اپنے حصار میں لے لیتی تھی اور تیز نگاہیں اپنے مخاطب کے آر پار دیکھنے لگتی تھی. مسٹر شاہ جہان، میں صاف سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. تم ہماری ضرورت بن چکے ہو. ہم تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے. تمہارے جو بھی مسائل ہیں وہ بیان کرو، میں انہیں حل کروں گا. تمہیں صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے. جناب، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی تمام تر دولت اور اثر و رسوخ کے باوجود حل نہیں ہو سکتے. شاید تم جذباتی مسائل کا ذکر کر رہے ہو.
میرے علم کے مطابق تمہارے اہم جذباتی مسئلے دو ہیں. ایک تمہاری بہن جسے تم نے بچپن سے والدین کی طرح پالا ہے، اور دوسرے مسٹر جلیس احمد کی بیٹی غزالہ، جو شادی کے بعد پریشانیوں کا شکار ہے اور اب شیخ عاصم کی تحویل میں ہے. اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے یہ دونوں مسائل 48 گھنٹے کے اندر حل کر سکتا ہوں. تمہاری بہن جو میری بیٹی کی طرح ہے ان تمام خطرات سے محفوظ ہو جائے گی جو اسے آج لاحق ہیں. تم دنیا کے جس حصے میں چاہو میں اسے پہنچا دیتا ہوں اور اس کی حفاظت کا 100% محفوظ اور فول پروف انتظام کر دیتا ہوں. جہاں تک غزالہ کا تعلق ہے وہ تمہاری محبت ہے، اور ایک نوجوان کے لیے اپنی محبت سے محروم ہونا کتنا اذیت ناک ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں خود بھی اپنی نوجوانی میں سروف فرسا تجربے سے گزر چکا ہوں. اگر تم پسند کرو تو میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ لڑکی ہر بندھن، ہر پابندی سے آزاد ہو کر تمہارے پاس آ سکتی ہے. تمہیں صرف ایک بار اقرار میں سر ہلانا ہوگا شاہ جہان، اس کے بعد سب کچھ میری ذمہ داری ہوگی. میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، مسٹر جی کلارک، آپ سے پہلے بھی ایک شخص یہ پیشکش کر چکا ہے. اس کا نام مشتبہ کنور ہے، لیکن جو جواب میں نے اسے دیا تھا وہ آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ مشرقی اقدار اور رویوں سے واقف نہیں اور میرے اس جذباتی معاملے میں مغربی زاویہ نظر کو دیکھ رہے ہیں. مسٹر کلارک، ہم لوگوں کے لیے محبت میں جسمانی ملاپ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یہاں آپ کو ایسے محبت کرنے والے ملیں گے جنہوں نے ساری زندگی جان بوجھ کر خود کو کانٹوں میں گھسیٹا اور ان راحتوں سے دور رہے جو محبوب کے قرب سے نصیب ہوتی ہیں، بلکہ ساری زندگی گزار دی اور اپنے محبوب پر محبت کا اظہار تک نہیں کیا. آپ مجھے بھی ان سرفرے افراد میں شامل کر سکتے ہیں. ہاں، جہاں تک شفتہ کا تعلق ہے وہ میری بہن ہے، اور ایک بہن کی حفاظت جتنے اچھے طریقے سے غیرت مند بھائی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہی میرا ایمان ہے. بہرحال میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ حتی الامکان آپ کی مدد کروں گا، لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دیں. غزالہ کی حالت ٹھیک نہیں اور وہ ایک ایسے شخص کی تحویل میں ہے جس کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کچھ دنوں کے لیے سری لنکا جا رہا ہوں. واپسی پر میں سب سے پہلے آپ سے رابطہ کروں گا. لیکن ایک بات تو میں ذہن میں رکھنی ہے مسٹر شاہ جہان، ہم صندوق تلاش کرنے میں زیادہ تاخیر کریں گے تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. وہ ساری مشقت اور ریاضت بیکار ہو جائے گی جو اب تک اس سلسلے میں کی جا چکی ہے. اور تم جانتے ہی ہو ہم اکیلے نوادرات کے پیچھے نہیں ہیں، اور بھی پارٹیاں ہیں جو سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں. میرے خیال میں اس تلاش کے سلسلے میں اتنا اہم نہیں ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں جو آپ لوگ نہیں کر سکتے؟ بہرحال اگر آپ مجھے کسی لائق سمجھتے ہیں تو میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا. ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں. اگر تمہارے ذہن میں الیکٹرانک ڈیوائس کے حوالے سے کوئی خدشہ موجود ہے تو وہ نکال دو. ہم وہ ڈیوائس شیخ عاصم کی مدد کے بغیر بھی نکال سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں شارٹ نوٹس پر ماہر ترین افراد کو جمع کر سکتا ہوں. کلارک صاحب، میں آپ کی مدد طلب کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کروں گا. ہم واپس ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے. میں نے مشتبہ کنور سے کہا، غزالہ کے والدین کے سفری کاغذات مکمل ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے. مشتبہ نے اسی وقت ٹیلی فون اٹھا کر 2-3 جگہ بات کی اور پھر رسٹ واچ دیکھ کر کہنے لگا، 1 گھنٹے میں تمہیں تمام پیپرز مل جائیں گے. رات 2 بجے کے لگ بھگ میں ایک بار پھر سری لنکا روانہ ہو رہا تھا. زری گل بہت اداس تھا. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. لگتا تھا کہ روتا رہا ہے. استاد صاحب، ہمارا غزالہ بی بی بچ تو جائے گا نا؟ تم دعا کرو زری گل، دعا میں بہت اثر ہوتا ہے. ہم تو کہتا ہمارا زندگی بھی غزالہ بی بی کو لگ جائے. وہ بہت اچھا بی بی ہے. کاش اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو ہوا ہے. اسی دوران میں چچا جلیس اور چچی فاخرہ بھی وہاں پہنچ گئے. میں نے زری گل کو اشارے سے کہا کہ وہ اب چپ کرے. ساحل صاحب نے ہمیں خود ایئرپورٹ پہنچایا. میرے ساتھ غزالہ کے والدین کے علاوہ ایس پی برکت بھی تھا. ایس پی برکت کو ساحل صاحب نے بہت اصرار کر کے میرے ساتھ بھیجا تھا. وہ کسی بھی صورت اکیلے بھیجنے میں مجھے تیار نہ تھے. ایس پی برکت کا ایک چچا زاد بھائی 20 سال سے کولمبو میں مقیم تھا. وہ وہاں کی غلہ منڈی میں چاول کا کاروبار کرتا تھا. اس کا نام حاجی امین تھا اور وہ مدراس کی ایک تامل فیملی میں بیاہ ہوا تھا. ایس پی برکت ایک عام شہری کی حیثیت سے میرے ساتھ سفر پر جا رہا تھا. یہ جہاز بھوتنی کا کتنے بجے کولمبو پہنچے گا؟ 3 گھنٹے کا راستہ ہے. 2.5 بج چلے ہیں. اس کا مطلب 6 بجے تک پہنچ جائیں گے. ایس پی برکت نے کھنکار کر گلا صاف کیا. انداز ایسا ہی تھا کہ کھڑکی سے باہر تھوکے گا.
لیکن جہاز کی کھڑکی سے باہر تھوکنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ ممکن ہے دل ہی دل میں ایئر لائن والوں کو صلواتیں بھی سنا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ایئر ہوسٹس کو تلاشی لینے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر بولا، میری پہلی بیوی کا ایک بھائی تھا، رستم علی، پنڈ دادن خان کا رہنے والا تھا، بڑا اچا لمبا جوان تھا، راجگیری کا کام کرتا تھا۔ ایک دن دوسری منزل پر ایک دیوار بنا رہا تھا، پاؤں پھسلا تو اوپر سے سر کے بل آ گرا، بس چکر آیا اور ٹھیک ہو گیا۔ شام کو گھر آ گیا، کھانا شانا کھا کے سو گیا۔ صبح بیوی نے اٹھایا تو پتہ چلا کہ مر چکا ہے۔ یہ سر کی چوٹ بڑی بری ہوتی ہے، اللہ معافی دے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہی کڑی غزالہ کی بات کر رہا ہوں، اگر اب تک وہ ہوش میں نہیں آئی تو۔ برکت صاحب، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جہاز میں یہ موضوع نہ چھیڑیں۔ میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا جی۔ چچا جلیس میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھے تھے اور بار بار تفتیشی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شیخ عاصم نے انہیں سری لنکا لانے کے لیے مجھے ہی کیوں بھیجا ہے۔ پھر وہ غزالہ کے سلسلے میں بھی پریشان تھے۔ اس بات پر یقین کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ معمولی بیماری سے گھبرا کر غزالہ نے انہیں کولمبو بلا لیا ہے۔ وہ کئی بار مجھ سے تفتیشی گفتگو کر چکے تھے اور میں ہر بار ان کے سوالات خوبصورتی سے ٹال چکا تھا۔ چچی مجھے مسلسل جلتی نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ کسی صورت بھی میرے ساتھ سفر کرنے پر تیار نہ ہوتی اگر کولمبو سے شیخ عاصم خود فون کر کے اسے سفر کے لیے نہ کہتا۔ بے حد وہمی عورت تھی وہ، خاص طور پر میرے سلسلے میں تو وہ کوئی اچھی بات سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں بری نیت سے اس کی بیٹی اور داماد کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں اور موقع ملتے ہی ان کی ازدواجی زندگی میں ایسا زہر گھولوں گا کہ کوئی تریاق کام نہیں کرے گا۔ یہ بات حیدرآباد میں چچی نے چچا کی زبانی مجھے کہلوا دی تھی۔ چچا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں غزالہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں، یہاں سے دور چلا جاؤں۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں شیخ عاصم کا قیدی ہوں اور چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم قریباً 6 بجے کولمبو پہنچے۔ کولمبو ایئرپورٹ پر ایس پی برکت سے ہمارا رستہ جدا ہو گیا۔ ایس پی برکت اپنے چچا زاد بھائی کے پاس اندرون شہر چلا گیا۔ ایئرپورٹ پر ریسٹ ہاؤس یعنی دبئی پیلس کی گاڑی ہمیں لینے کے لیے موجود تھی۔ شیخ کا پرسنل سیکرٹری نارائن ہمیں خود لینے آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شیخ عاصم کی ہدایت کے مطابق آپ کو سیدھا ریسٹ ہاؤس لے جایا جا رہا ہے۔ غزالہ کے بارے میں نارائن نے اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا کہ وہ بدستور اسپتال میں ہیں۔ میں نے بھی مزید استفسار نہیں کیا۔ گال روڈ سے ہم اس سڑک پر مڑے جو گھنے جنگل سے گزر کر ریسٹ ہاؤس تک پہنچتی تھی۔ یہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں 3-4 دن پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے پورچ میں وہ مرسیڈیز گاڑی نہیں تھی جو شیخ کے ذاتی استعمال میں رہتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ غزالہ کے پاس اسپتال میں ہے۔ نارائن چچا اور چچی کو لے کر رہائشی حصے کی طرف چلا گیا۔ میں آروشی سے ملنے مہمان خانے کی طرف آ گیا۔ مجھے آروشی تو وہاں نظر نہیں آئی، لیکن ایک منظر دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ مین گیٹ کے قریب ایک تناور درخت سے ایک شخص الٹا لٹکا ہوا تھا۔ یہ وہی درخت تھا جس سے چند ہفتے پہلے مجھے الٹا لٹکایا گیا تھا اور چمڑے کی پیٹیوں سے مارا گیا تھا۔ آج جو شخص لٹکا ہوا تھا اس کے جسم پر ایک لنگوٹی کے سوا کچھ نہیں تھا اور پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور سرخ سرخ لکیریں کھچی ہوئی تھیں۔ یقیناً اس شخص کے جسم پر بھی کوڑا زنی یا بیلٹ زنی کی گئی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہولے ہولے کرہا رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا اور کانپ گیا۔ بدنصیب شخص کے تمام زخموں میں پسی ہوئی سرخ مرچیں بھر دی گئی تھیں۔ مرچوں کے اوپر لیمو کا رس نچوڑا گیا تھا۔ لیمو کے بہت سے چھلکے نیچے گھاس پر پڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کرخ چہرہ تامل گارڈ ٹہلتا ہوا وہاں گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بل ڈاگ کتے کی زنجیر تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ اس کا نام سردیپ ہے۔ یہ وہی گارڈ ہے جس کی گولی لگنے سے مسز زخمی ہوئی تھی۔ کب سے بندھا ہوا ہے یہاں پر یہ؟ آج صبح سویرے سے۔ مالک کا حکم ہے کہ جب تک اس کی جان نہیں جاتی اسے اسی طرح لٹکائے رکھا جائے اور کھال ادھیڑی جائے۔ اوہ گاڈ، میں دہل گیا۔ آخر اس شخص کا قصور کیا تھا؟ اس بیچارے نے تو اپنی طرف سے بہادری کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر لنگڑے جبرو سنگھ پر گولی چلائی ہوگی کہ اس کی پھرتی اور حاضر دماغی کی داد دی جائے گی اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، لیکن ایک گولی بھٹک کر غزالہ کو جا لگی تھی تو اس میں وہ قصوروار کہاں ٹھہرتا تھا؟ مجھے سوچ میں غلطہ دیکھ کر تامل گارڈ نے کہا، ایک مرتبہ پہلے بھی اس گارڈ کی رائفل سے غلطی سے چل گئی تھی،
اور ایک شکاری کتا زخمی ہو گیا تھا۔ ممکن ہے اس غلطی کی سزا میں اس غلطی کی سزا بھی شامل ہو گئی ہو۔ دل پر ایک بوجھ سا لے کر میں مہمان خانے کے کمروں کی طرف چلا گیا۔ عین اسی وقت آروشی بھی واپس آ گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ غزالہ کی وجہ سے وہ بھی گمسم نظر آتی تھی۔ اس نے بتایا کہ مسز مسلسل بے ہوش ہے اور شیخ عاصم پچھلے 3 دن میں صرف چند گھنٹوں کے لیے ریسٹ ہاؤس آئے ہیں۔ آروشی نے پوچھا، آپ اکیلے ہی واپس آئے ہیں؟ نہیں، غزالہ کے والدین بھی ہیں، وہ اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ اور زری گل وہیں رہ گیا ہے کیا؟ ہاں، وہ تمہیں سلام کہتا تھا، تمہارا تحفہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ آروشی کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا کہ آروشی اور عاشق ابن عاشق زری گل میں تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ مجھے آروشی کی آنکھوں میں ان بھیگے بھیگے دنوں کا عکس نظر آ رہا تھا جو زری گل یہاں گزار کے گیا تھا۔ میں نے آروشی سے پوچھا کہ کاکا وغیرہ کی طرف سے اسے تنگ کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی؟ آروشی نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ وہ اب خود کو یہاں بہت محفوظ محسوس کرتی ہے۔ شیخ عاصم سے میری ملاقات اگلے روز ہو سکی۔ میں غزالہ کو دیکھنے کولمبو اسپتال گیا۔ غزالہ VIP روم میں تھی۔ اسے گلوکوز اور آکسیجن لگی تھی۔ آنکھیں بند تھی اور رنگت سرسوں ہو رہی تھی۔ وہ 3-4 دن میں ہی پہلے سے بہت کمزور نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس بستر پر پڑے پڑے وہ گھل رہی ہے۔ چچا اور چچی اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ دونوں کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ خاص طور سے چچی بے حد غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار ایک سرد آنکھ کھینچتی اور اوڑھنی کے پلو سے آنکھیں پوچھ کر غزالہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگتی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے ہمیں کمرے سے نکال دیا۔ غالباً غزالہ کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہونے تھے۔ میں باہر برآمدے میں ایک صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ دل پر عجیب مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ قریب ہی میز پر تازہ اخبار رکھا تھا۔ میں پڑھنے لگا۔ ان دنوں غیر قانونی شکار اور جنگلی حیات کے تحفظ کے سلسلے میں خبریں بڑے تواتر سے شائع ہو رہی تھیں۔ اس حوالے سے پورے سری لنکا میں بیداری کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی اور مجرموں کی پکڑ دھکڑ جاری تھی۔ لیکن ان خبروں میں دامودر کا نام کہیں نہیں تھا۔ وہ فرض شناس انسپیکٹر جس نے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے تن تنہا ایک بڑی مافیا سے ٹکر لی تھی اور آخر اس کے پاؤں کولمبو سے اکھاڑ دیے گئے تھے۔ اچانک مجھے اس بد نصیب گارڈ کا خیال آیا جو کل سے ریسٹ ہاؤس میں الٹا لٹکا ہوا تھا اور جرم بے گناہی کی سزا بھگت رہا تھا۔ میں فوراً شیخ عاصم کے پاس پہنچا۔ وہ راہداری میں کھڑا ایک لیڈی ڈاکٹر سے گفتگو کر رہا تھا۔ ان کی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے شیخ سے کہا، تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مان جاؤ تو۔ اگر ماننے والی ہوئی تو ضرور مانوں گا۔ تم نے گارڈ کو سزائے موت سنا رکھی ہے۔ وہ بیچارہ کل سے ریسٹ ہاؤس میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ گارڈ کا ذکر سنتے ہی شیخ کے چہرے پر تلخیاں ود کر آئی۔ اسے مری جانا چاہیے۔ سزا غلطی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس بدنصیب کے بال بچوں کی بددعائیں غزالہ پر بوجھ بنیں گی۔ میرے خیال میں وہ کافی سزا بھگت چکا ہے، اسے اب چھوڑ دو۔ شیخ عاصم کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور سگار کا ایک طویل کش لے کر سیکریٹری نارائن کو آواز دی۔ سوٹ بوٹ والے سنہالی سیکریٹری نے قریب آ کر تعظیم پیش کی اور ہمتن گوش ہو گیا۔ شیخ عاصم نے کہا، ریسٹ ہاؤس فون کرو، انچارج سے کہو جس گارڈ کو الٹا لٹکایا گیا تھا اسے چھوڑ دو۔ سیکریٹری کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ شیخ نے پوچھا۔ سیکریٹری نے ایک قدم آگے بڑھا اور شیخ کی طرف جھک کے آہستہ سے بولا، جناب وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کب کی بات ہے؟ کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، مجھے فون آیا تھا۔ شیخ عاصم نے بے پرواہی سے سگار کا دھواں فضا میں چھوڑا اور شانے اچکا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کتنا سنگ دل نظر آ رہا تھا وہ اس لمحے۔ نہ اسے ملکی قانون کا خوف تھا نہ غیر ملکی قانون کا۔ میں سوچنے لگا کتنے تضادات ہیں اس شخص کی شخصیات میں۔ ایک طرف وہ اپنی بیوی کے لیے اتنا حساس ہے کہ اسے تکلیف میں دیکھ کر بے قرار و بے چین پھر رہا ہے، لیکن اپنے ایک ملازم کی اذیت ناک موت نے اسے ذرا بھی ملول نہیں کیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ غزالہ کے لیے شیخ کی یہ پریشانی بھی مصنوعی اور سطحی سی چیز ہے۔ اگلے 5-6 روز میں کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا، سوائے اس کے کہ ایک رات میں نے شنکر کو پھر سے ریسٹ ہاؤس میں دیکھا۔ وہ اور شیخ عاصم ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔
शंकर को देखकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई। ये शख्स मेरा दुश्मन तो कई बरस से था, लेकिन अब मेरी और इसकी दुश्मनी यूं भयानक तर हो गई थी कि वो शेख आसिम का दस्ते रास्त बन गया था और शेख आसिम का टारगेट मेरी मासूम बहन शुफ्ता थी। शंकर की यहाँ मौजूदगी से एक बात और भी साबित होती थी, और वो ये कि शेख आसिम को इन वादों का पास नहीं जो उसने गजाला से कर रखे थे। शेख और गजाला की निजी गुफ्तगू मैंने माइक्रोफोन के जरिए खुद सुनी थी। शेख ने गजाला से वादा किया था कि अब वो शंकर से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, और ये कि वो शंकर को वापस इंडिया भेज रहा है। अब ना सिर्फ शंकर यहाँ मौजूद था, बल्कि शेख आसिम के साथ अहम मशवरों में शरीक भी था। मेरा ये अंदेशा कवी तर होने लगा कि गजाला की गैर मशरूत शोहर परस्ती किसी न किसी मौके पर गजाला को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। गजाला बदस्तूर कोमा में थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी बेहोशी की तवालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो किसी भी वक्त होश में आ सकती है, और यह भी मुमकिन है कि वो बहुत देर तक होश में ना आए। जब वो ये कहते कि बहुत देर तक होश में ना आए, तो फिर यह भयानक अंदेशा भी जहन में सर उठाता था कि शायद वो कभी होश में ना आए, और ऐसा सोचकर मेरा दिमाग फटने लगता था। क्या गजाला अब कभी आंखें नहीं खोलेगी? वो अस्पताल के इसी सफेद बिस्तर पर पड़े पड़े खत्म हो जाएगी? अगर वो खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या जवाज होगा? ये दुनिया क्या होगी गजाला के बगैर? गजाला के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी मेरे लिए मुश्किल था। अजीब गोरख धंधा थी मेरी सोचे। ऐसी चीज के जुदाई के अंदेशे में पागल हो रही थी जो मेरी थी ही नहीं। ये फरवरी मार्च के दिन थे। मौसम नीम गर्म और नीम मरतूब था। श्रीलंका के आसमान पर बादल छाए रहते थे। कभी कभी बूंदाबांदी भी होने लगती थी। हर चीज पर अजीब उदासी सी छाई हुई थी। रेस्ट हाउस की फिजा में एक उकता देने वाला सा ठहराव आ गया था। मैं हर दूसरे तीसरे रोज कोलंबो जाकर गजाला को देख आता था। डॉक्टर गजाला, जो अब एक मरीजा थी। मेरी कोशिश होती थी कि इस दिन जाऊं जब गजाला के पास चच्ची के बजाय चच्चा ठहरे हुए हों। अगर इत्तेफाकन चच्ची से मुलाकात होती तो इसकी पुरअदावत नजरें मेरे जिस्म से आर पार होने लगती। शेख आसिम की तरफ से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों मैं अभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। दिल में वसवसा सा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। शाम के बाद शंकर अक्सर रेस्ट हाउस में आ जाता था। वो ड्राइंग रूम में शेख के साथ वक्त गुजारता और सब्जाजार में आजादाना चहलकदमी करता। किसी वक्त मेरा और इसका आमना सामना भी हो जाता। ऐसे में वही बरकी कूंदा से हम दोनों के दरमियान लपक जाता, जो हमारी जानलेवा दुश्मनी की पहचान था। आरुषि सारा दिन घरेलू कामों में मसरूफ रहती। कभी वक्त मिलता तो मेरे पास आ बैठती। अब इसने बालों में रजनीगंधा के फूल लगाने भी छोड़ दिए थे। इसकी गहरी स्याह आंखों में उदासी झांकती रहती थी। कभी कभी वो रोने लगती। कभी वो कहती, वो दिन कब आएगा जब मैं मिसेस को चलते फिरते देखूंगी। ऐसे में मैं इसे बहलाने की कोशिश करता और जरी कुल की बातें सुनाने लगता। जरी कुल की बातें सुनना उसे अच्छा लगता था। बेख्याली में इसकी आंखें मुस्कुराने लगती थी।